یہ زندگی کب ختم ہو جائے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی میں انسانوں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں نقشہ کھینچ رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میں نے جن اور انسان کی تخلیق میری عبادت کے لیے کی ہے۔ صاف ظاہر ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس میں عبادت بہت ہی اہم اور خاص ہے۔ آج یہ انسان اس زندگی میں نہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، نہ تو اللہ رب العالمین کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ تو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ رب العالمین کو پہچاننے۔ رب العالمین کون ہے، اللہ کون ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، یہ ساری باتیں انسان کو جاننے کی نہایت ہی ضروری ہے۔ تبھی جا کر انسان یہ پتہ لگا سکتا ہے، یہ معلوم حاصل کر سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں موٹی موٹی بات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جانتا کب ہے، انسان پہچانتا کب ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا کب ہے؟ جب اس کے اندر علم دین جیسی دولت، علم دین جیسی نعمت، علم دین جیسی برکت اس کے پاس آ جائے، تبھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دم پہچان سکتا ہے۔ جس انسان کے پاس علم نہیں ہے، جس انسان کے پاس علوم دین نہیں ہے، جس انسان کے پاس علم کی معرفت نہیں ہے، وہ رب کی معرفت نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کو علم ہوگا، جتنی زیادہ انسان کے اندر علمیت آئے گی، اتنی زیادہ وہ رب کو پہچاننے میں مشغول ہوگا۔ آج ہمارے سماج، آج ہمارا سوسائٹی، آج ہمارا قصبہ، آج ہمارا قبیلہ، صوبہ، آج اسلام کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے آج خالی ہے میرے بھائی۔ جس قوم کی جبکہ آغاز، جس قوم کی شروعات اقرا سے ہو رہی ہے، اس قوم کے لوگ آج اقرا سے مرحوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جس قوم کی بنیاد پڑھائی سے شروع ہوتی ہے، جس قوم کی ایجاد شروع ہوتی ہے علم سے، آج وہی انسان علم سے کوسوں دور بھٹکا ہوا ہے۔ آج وہی انسان علم کی روشنی سے منور نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلام آپ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام آپ کے اندر کی رئیسی کو نہیں دیکھتا ہے، آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنا جان ہے، کتنا دولت ہے، کتنے آپ حسین ہیں، آپ کتنے زمین جائیداد والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ آپ کی خوبصورتی اسلام کی خوبصورتی میں ہے، علم کی خوبصورتی میں ہے۔ شاعر کہتا ہے لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ شاعر کہہ رہا ہے، اس شعر کے اندر، اس نقطے کے اندر فرما رہا ہے کہ خوبصورتی، لوگوں سمجھ لو اس چیز کو کہ خوبصورتی کپڑوں میں نہیں ہے۔ لیس الجمال باسباب تزیننا، ایسی خوبصورتی جو ہمیں کپڑوں کے ذریعے سے ملے، دولت کے ذریعے سے ملے، حسن کے اعتبار سے ملے خوبصورتی، تو کپڑوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی رکھی گئی ہے جو خوبصورتی ان الجمال جمال العلم والادب۔ جس کے پاس علم ادب ہوگا، جس کے پاس علم حسب ہوگا، جتنا زیادہ
جس کے پاس علم ہوگا، جتنی زیادہ رب کو پہچاننے کی اس کے پاس علم ہوگی، اتنی زیادہ اس کے پاس خوبصورتی آئے گی۔ خوبصورتی تو لوگوں علم و ادب میں رکھی ہوئی ہے، خوبصورتی علم و ادب میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں علم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے پیارے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ دنیا کے ماننے والے، اللہ کو جاننے والے لوگوں سے کہہ دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے میں فرق وہی ہے جو رات میں اور دن میں ہے، جو رات کی اندھیری میں اور دن کی روشنی میں فرق بتائی گئی ہے۔ جو ایک نابینا شخص، اندھا شخص اور دیکھنے والے شخص میں فرق ہے، وہی علم میں جاننے والے اور نہ جاننے والے میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مومن مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح سے علم دین کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ آج علم سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جو نبوت ملتی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلی تعلیم دی جاتی ہے میرے اسلام کے پاسبانوں، میرے بزرگان دین، وہ پہلی تعلیم تھی اقرا، پڑھیے۔ پڑھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی ہے، پڑھنے کے بارے میں تاکید فرمائی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائی، وہ چیزیں دی جو انسان نہیں جانتا۔ علم سے انسان علم سے اپنے پہچان بنا سکتا ہے۔ انسان کے پاس جتنے زیادہ علم آئے گا اتنا زیادہ وہ انسان چمکے گا، سماج چمکے گا، گھر چمکے گا۔ لوگ علم کے رجحان میں جب آئیں گے، علم کے بارے میں جب سمجھیں گے، علم کو سمجھیں گے کہ علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے، علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے، اگر اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں گے تو معاشرے سے آہستہ آہستہ برائی یوں دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ علم کے بارے میں فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں مرتبہ کیسے نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جب فرشتوں کے سامنے سب فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، سارے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، سارے فرشتے خاموش تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنائے گئے ہیں، جب ان کو سامنے پیش کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دی۔ شرفیت حاصل ہو رہی ہے، کون سی چیز؟ علم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے منور کیا، علم بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ، علم کی دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ آج ضرورت ہے آپ کو، ہم کو بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی۔ اطلبوا العلم، اے لوگو علم دین کی طلب کرو، چاہے تمہیں لحد میں جانا پڑے، علم دین حاصل کرو۔ اے لوگو علم دین حاصل کیا کرو، کیونکہ اس علم دین کی وجہ سے معاشرے کی برائیاں ختم ہوتی ہے، معاشرے میں رونقیں آتی ہے۔ اس علم
علم دین کی جتنی زیادہ انسان کے پاس معرفت ہوگی، انسان اتنا ہی زیادہ رب کعبہ سے ڈرے گا، انسان اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی معبود سمجھے گا۔ لوگوں علم حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مدینہ کی چبوترے میں بیٹھا کر سارے صحابہ کرام کو علم دین سکھایا کرتے تھے، جس میں موجود 40 سال کے بھی صحابہ ہیں، جس میں موجود 50 سال کے بھی صحابہ، جس میں موجود 30 سال 25 سال 40 سال 50 سال کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو علم دین سے منور فرما رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگان دین کہ میرے بھائیوں، سمجھ لو، آج جو کہتے ہو کہ ہماری عمر گزر گئی ہے، ہمیں تو دعا یاد نہیں آتا، ہمیں تو دعا یاد نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کی دعا یاد نہیں ہو رہی ہے، زمین جائیداد کی جگہ یاد ہو رہی ہے، زمین کتنا کھسرا میں ہے، زمین کتنا کٹا میں ہے، زمین کتنی ایکڑ میں، ساری چیزیں، بازار کی ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات یاد نہیں ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیمات یاد نہیں ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا اسے۔ ارے وہ نبی جو آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو بھیجا تو نبی کوئی فرشتہ نہیں تھے، نبی کوئی نور نہیں تھے، نبی تھے، نبی تو انسان ہی تھے، اور اسی امیوں میں سے، اسی ان پڑھوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جو تمہارے اندر حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے آیا ہے، جو تمہیں پاک کر رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں علم حکمت سکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور میرے پاس بیٹھے بزرگان دین، علم دین سے منور کریں اپنے بچوں کو۔ آج سماج کو ضرورت ہے، قبر میں آج چلے جائیں گے، پہلا سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس زبان کے جاننے والے ہیں، وہاں سوال جو کیا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے، پوچھا جائے گا وہاں پہ، من رسولوں، تمہارے رسول کون ہے، کیا جواب دیں گے؟ علم دین حاصل کریں۔ آج اپنے اولاد کو یہ بدیش اور یہ کمانے کے چکر میں آج ہم مصروف ہیں۔ حقیقت میں انسان کو مر جانے کے بعد نہ اس کے پاس دولت جاتی ہے، مروت جاتی ہے، نہ پیسہ، نہ زمین جائیداد، کچھ نہیں میرے بھائی، جائے گا تو نیک اعمال جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً جو ہے قیامت کی ہولناکی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، قیامت کی ہولناکی بہت بڑی ہے، جھیل نہیں پاؤ گے، اتنی خطرناک ہوگی قیامت کی ہولناکی، جھیل نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر سوال کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول، فکر آخرت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او عائشہ سنو، قیامت کی ہولناکی اتنی بڑی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ لوگ وہاں نفسی نفسی میں ہوں گے، پریشان کن ہوں گے، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشانی اتنی ہوگی، اتنی خطرناک پریشانیاں مبتلا ہوں گی کہ لوگ کوئی پریشانیوں کی وجہ سے اتنے پریشان ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ پسینے سے شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی چھاتی تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گلے تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا۔ اے نبی، پھر وہاں پہ عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی ہوں گے، کیا ان کے جسم میں لباس بھی ہوں گے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں، عائشہ وہاں پر لباس تو نہیں ہوں گے، سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، ننگے ہو جائیں گے۔ فکر کی
فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور فکر آخرت کس کے دل میں زیادہ آتا ہے؟ جو اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے، جو رب کو زیادہ پہچانتا ہے. آج ہم کتراتے ہیں، حافظ بنا دیں گے، مولوی بنا دیں گے، 5,000 کمائے گا، 8,000 کمائے گا، 10,000 کمائے گا، پھر اس کی کیا عزت. لوگ عالم دین کی کوئی وقار نہیں سمجھتے ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام عالم دین نبیوں کے وارثین ہیں، جانشین ہیں. ہمارا 5 ایکڑ کا زمین ہے، میں مر گیا، میرے 2 بچے ہیں، وہ وارث ہوں گے میرے زمین جائیداد کے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کے وارثین ہیں یہ علماء کرام. کیا زمین جائیداد کا وارث بنائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین بنائیں گے؟ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے یا عالم دین بنائیں گے یا پھر زمین جائیداد والے بنائیں گے جو مرنے کے بعد ان کے قبر میں آزاد ہونا چالو ہو جائے گا؟ پوچھا جائے گا سوال تو سوال کا جواب نہیں ہو پائے گا میرے بھائی. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی ہولناکی بہت بڑی ہوگی. کتنی بڑی ہوگی؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر کر رہا ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتذهل كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. لوگوں کو دیکھیں گے. سنو میرے بھائی، قیامت کی ہولناکی کتنی بڑی ہوگی، قیامت کی ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی، کتنی شدید ہوگی. اس آیت میں سمجھ لیجئے یوم ترونہا، نبی کریم کو فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگو، اے لوگو یاد رکھو قیامت کی ہولناکی. جس دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. اتنا بڑا خطرناک دن ہوگا. آج اگر بچہ روئے، ماں کوئی کام کر رہی ہو اور بچہ اگر رونا چالو کرے اور زیادہ رو رہا ہو، بہت زیادہ رو رہا ہو بچہ، کیا ماں کا دل رک سکتا ہے؟ نہیں. کیا باپ کا جگر وہاں پہ تھام سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی. وہاں یوم ترونہا تذہل کل ذات حمل حملہا، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. ہر حمل والی عورت وتزعل كل ذات حمل حملہا وتضع كل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. جو پیٹ سے ہوگی، قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ ڈر سے، پریشانی سے اپنے حمل تک گرا دے گی. وتضع كل ذات حمل حملہا، اپنے حمل کو گرا دیں گی، اپنے پیٹ تک گرا دیں گی. وما هم بسکارا، تو لوگ سوچیں گے کہ یہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، مدہوش نہیں ہوں گے، وہ لوگ نشے میں نہیں کریں گے ایسے. ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے بچے کو گرا دیں گی. ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دیں گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک دے گی، نہیں پہچاننے لگے گی. اتنا بڑا خطرناک دن. اور اس کی تیاری میں ہم اپنے بچوں کو کہاں تیار کرا رہے ہیں؟ او بدیس بھیجنے والوں، او بدیس کی کمائی پہ دھیان دینے والوں، آج جو شراب کی لت میں اپنے اولادوں کو دیکھ رہے ہو، یہ صرف اور صرف یہ وجہ نہ تعلیم کی وجہ سے ہے. یہ صرف اور صرف وجہ تعلیم کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، آج ہمارے بچے زانی بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے شرابی بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے فساد کر رہے ہیں، آج ہمارے بچے کھیل تماشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہمارے بچے لا علمی ہیں تو صرف علم دین کو نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہے. آج ہمارے بچے بڑوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، آج ہمارے بچے بڑوں کے سامنے تمباکو رگڑتے ہیں، آج ہمارے بچے بڑوں کے سامنے بے ادبی سے پیش آتے ہیں، آج لڑکیوں کے میٹر میں ہمارے بچے پڑھتے
کرتے ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے پاس علم دین جیسی دولت نہیں ہے، علم دین کی روشنی نہیں ہے۔ علم کی روشنی سے آج ہمارا سماج خالی ہے، آج ہمارا سماج علم کی روشنی سے منور نہیں ہے۔ ورنہ یاد رکھے، جس قوم کا آغاز اقرا بسم ربک الذی سے ہوتا ہے، وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ قوم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی ہے۔ جس قوم کی رہنمائی کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس قوم کے لیے دعائے خیر کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ قوم کبھی رسوا نہیں ہو سکتی ہے۔ آج اگر رسوائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو صرف اور صرف میرے بھائیوں ہم ہیں۔ آج ہم نے تعلیمات کو بھلا دیا۔ ہمارا اصل تعلیم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے، آج ہمارا سماج برائیوں سے ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے گناہوں کو ایک دوسرے گناہ سے جوڑتے جا رہے ہیں، نیٹ ورک بناتے جا رہے ہیں۔ شراب پینا چالو ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر فی الدنیا وَإِن مَاتَ يُدْمِنُهَا۔ حدیث یاد کر لو، 2003 کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الشفاء کے اندر یہ حدیث ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر شراب پیا، من شرب الخمر فی الدنیا وَإِن مَاتَ يُدْمِنُهَا لم یشربها فی الآخرہ، جس نے دنیا کے اندر شراب پی لی۔ او لوگوں سنو، آج شراب کی لت لگی ہوئی ہے، سماج آج بگڑا ہوا ہے، سماج کے لوگ آج شراب کی لتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج نوجوان بھی شراب پی رہا ہے، ادھیڑ عمر کا لڑکا بھی شراب پی رہا ہے، 17-18 سال کے لڑکے بھی شراب پی رہے ہیں، 40 سال کے بوڑھے بھی شراب پی رہے ہیں۔ سنو میرے نوجوان ساتھیوں، نبی کریم فرماتے ہیں من شرب الخمر، جس نے دنیا کے اندر شراب پی اور اس حالت میں مر گیا، وَإِن مَاتَ يُدْمِنُهَا، اور اگر اس حالت میں مر گیا، لم یتب، اس نے توبہ بھی نہیں کیا، لم یشربها فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اسے شراب نہیں پلائے گا۔ آخرت کی شراب، کون سا شراب آخرت میں ملے گا؟ ایسی شراب کہ جس کے گھونٹ ایک اندر جانے سے ہزاروں سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ شراب نہیں جو زائل کر دے، دماغ کو ہٹا دے، مست کر دے۔ یہ شراب نہیں کہ بیوی ہے کہ بیٹی ہے، ماں ہے کہ بہن ہے، بھائی ہے کہ بھتیجا ہے۔ یہ شراب جو تمیز کرنا بھول جائے، یہ شراب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ شراب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارے بچے بگڑنے کی وجہ ہے، آج شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یہ ساری برائیاں میرے بھائیوں تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بچوں کو جتنا زیادہ ہو جائے قرآن کا تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے۔ آج کہتے ہیں نا بچہ پڑھ کے کیا کرے گا؟ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا نا کہ 8,000 کمائے گا، کیا کر لے گا؟ کیا کرے گا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ تمام دنیا کی کلاموں میں سے جس طرح قرآن پاک کا مرتبہ، قرآن پاک کی جو مرتبہ بیان کی گئی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، فضیلت بیان کی جا رہی ہے کلام اللہ کی کہ تمام کلاموں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام قرآن مجید ہے۔ میرے بھائیوں سنو، اور اس قرآن کے حافظ قرآن جو ہوگا، میں 5 منٹ ٹائم لے لوں گا، 5 منٹ کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ جس نے اس قرآن کی فضیلت کے بارے میں سمجھا اور قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو فرمائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات وتقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، عالم دین سے کہا جائے گا، پڑھ اور جنت کی درجوں میں سیڑھی میں چڑھتا جا، پڑھ اپنے رب کا کلام کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور تیرا مقام وہاں جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ میرے عزیز ساتھ
साथियों, मेरे बुजुर्गाने दीन, आप समझ लें कि कुरान का हाफिज बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, या फिर हम अपने औलाद को, बच्चे को दिल्ली, मुंबई, केरल, हरियाणा, गुड़गांव, गुजरात कमाने के लिए भेजेंगे। ऐ मेरे दोस्तों, आज जरूरत है इल्म दीन को हासिल करने की, आज जरूरत है अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की। जो अभी तक कुरान को खोल कर ना देखा हो, उसको भी जरूरत है कुरान खोल कर देखने की। आज समाज बिगड़ा हुआ है, कुरान की तालीमात खत्म हो रही है। खास करके हमारे अंसारी बरादर में कुरान और हदीस पढ़ने की सबसे ज्यादा पीछे है। वरना शेर शाबादी में हम रहे हैं, कलकत्ता में रहे 4 साल 5 साल, वहाँ पे हमने अपनी जिंदगी गुजारी। घर का एक घर का 2-2 3-3 आलिम है, आलिमा दीन है, आलिमा है, बीवी आलिमा है और हाफिजा कुरान बनती है बच्चियाँ। हमने देखा यूपी के अंदर, हमने देखा बंगाल के अंदर, हमने देखा झारखंड के अंदर। आप रोड में गुजरेंगे, हमारे अंसारी आज तालीम एक गांव में 3-3 4-4 मदरसा खोल के बैठे हुए हैं और हर मदरसे में 100 नहीं 300-400 बच्चे पढ़ रहे हैं। तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तालीम जरूरत है आज हमारे अंदर। खास करके हमारे सीमांचल एरिया में, हमारे सीमांचल इलाके में हम जितने अंसारी हैं, हमें तालीम से रोशनास होना पड़ेगा मेरे साथियों। हमें तालीम को समझना पड़ेगा खास करके, और तालीम को समझने के लिए हमें अपने उलमाए कराम, हमारे अंदर महफूज जो हमारे अंदर जो आलिम दीन है, उस आलिम दीन की कदर करनी पड़ेगी। अगर उस आलिम दीन की कदर नहीं किए, उस आलिम की अगर हमने कदर नहीं की, तो याद रखे ये समाज आहिस्ता आहिस्ता खसारे में चला जाता है। हदीस में आता है, हदीस की तफसीर में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तफसीर में करते हैं कि अगर कोई आलिम दीन को कहा गया, उस अल-उलमा वरासतुल अंबिया में, इसकी तफसीर में उलमा कराम लिखते हैं, सलफ़ सालिहीन लिखते हैं कि जिस समाज में आलिम की कदर नहीं, जिस समाज में पढ़ने वालों की कदर नहीं, वो समाज सबसे ज्यादा बुरा है, वो समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज होगा, वो समाज सबसे बेकार समाज होगा। जिस समाज के अंदर आलिम की कदर नहीं, उलमा की कदर नहीं, उसने नबी की कदर नहीं की, उसने कुरान की कदर नहीं की, उसने हदीस की कदर नहीं की। उसमें सवाल यह भी डाला जाता है, क्या वो आलिम दीन, आलिम होने के बावजूद अगर फिसल जाए, गुनाह हो जाए, गुनाह काम कर ले, क्या उसको गाली दिया जा सकता है? उलमा इकराम कहते हैं कि जी नहीं, उसको आप गाली गलौज नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसके अंदर के इल्म को नहीं जानते। उस इंसान के ऊपर जो मलबूस एक इल्म से अल्लाह ने नवाजा है, उस आलिम को आप गाली नहीं दे सकते। हाँ, वो अपना भुगत सकता है, अपना अंजाम वो खुद दे सकता है। अगर वो गलत करेगा तो उसका अंजाम वो खुद भुगतेगा, लेकिन उस इंसान के अंदर कुरान और हदीस का इल्म है, इसलिए उस कुरान और हदीस वाले को आप गाली नहीं दे सकते। आज इल्म दीन की कदर है, जरूरत है मेरे दोस्तों कि समाज सुधरे तो इल्म की रोशनी से सुधरे। समाज इल्म की दीन से सुधर सकता है, इसलिए आज़म मुसम्मम करें हम और आप कि हमारे समाज में इल्म की रोशनी से मुनव्वर होना है। आज दुनिया तरक्की पे तरक्की, आज बीजेपी की सरकार है, आज मदारिस और मसाजिद के पीछे पड़े हुए हैं। आज सरकार मदारिस और मसाजिद को लपेट में ले लिए हैं। आज जरूरत है मेरे भाइयों अपने ईमान को बचाने की, और अगर अपना ईमान बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जिसके अंदर जितना ज्यादा इल्म होगा, जितना ज्यादा कुरान और हदीस की जानकारी होगी, उसका ईमान बचेगा। वरना इस माहौल में जय श्री राम लोग बुलवाते हैं मार पीट कर। आज ये दौर आ गया है मेरे दोस्तों कि आज अपने ईमान को बचाने की जरूरत है, आज दीन को बचाने की जरूरत है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो बचाने आएगा कौन? दूसरे लोग तो हमें बर्बाद करने के चक्कर में है। इसलिए इल्म दीन को हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि इल्म दीन हासिल करना जानने और ना जानने वाले दोनों में फर्क है, बराबर नहीं। तो हमें भी इल्म हासिल करना है, अपने बच्चों को तालीम देना है। अगर पीछे हैं तो हमें आगे बढ़ना है, जरूरत नहीं है तो जरूरत पैदा करनी है, इल्म को फैलाना है, अपने बच्चों को मार मार के इल्म दीन हासिल करवाना है, पढ़वाना है,
तभी तो जाकर वो नमाजी बनेगा, तभी तो जाकर वो ज़कात देने वाला बनेगा, बखील नहीं बनेगा। आज बड़े सारे लोग हैं बखील है, इल्म नहीं है, बखील है। बहरकैफ बातें बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम सामीन को, हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम सुनने वालों को, ए अल्लाह हमें अपने कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को महफूज रख। ए अल्लाह ये आज जो फितना का दौर है, इन फितनों से हमें बचने और बचाने की तो हमें तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये आज खेती तोला में जो आज की बातें रखी गई है, ऐ अल्लाह सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने और बाद में सामीन को अमल करने की तो तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये कौम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ को अच्छी तरह समझती है। ऐ अल्लाह इनके अंदर दीन की फहम और समझ बूझ इनको अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।